بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اظہر صدیق آفیشل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے گا. کیا کریں، یہ نارمل ایک روٹین ہے تاکہ اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں. اس سے یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کے یوٹیوب کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے، تو آپ فوری طور پر اس سارے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. آج کو زیادہ اہم ایشوز تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ڈسکس ہونا بہت ضروری ہیں. سب سے پہلا تو علی وزیر صاحب جو پی ٹی ایم کے حوالے سے ہے، عجیب و غریب ان کی موت کے حوالے سے بات کرنے والی بنتی ہے کہ جو کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس نظام کے اندر ان لوگوں نے. دوسرا، قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کہ قانون سازی یا کوئی ترامیم دیکھنی ہے یا کچھ چیزیں آگے دیکھنی ہیں تو وہ کیسے بہتر کی جا سکیں. تیسرا جو اہم ایشو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو حالات اور ہم جو معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گورننس کے حوالے سے جو بھی حالات سامنے ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ہیں. پہلے میں بات بتاتا چلوں آپ کے سامنے. پی ٹی ایم کے حوالے سے آپ کو یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے کئی چیزیں سامنے رکھی تھی اور ان سے ثابت ہو گیا تھا کہ پی ٹی ایم کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں اور انہیں کون سپورٹ کر رہا ہے، کون فنڈ کر رہا ہے. اور یہاں بھی پتہ ہے کہ جو پاکستان مخالف تحریکی ہیں وہ کس طرح سے ان لوگوں کو پروموٹ کرتی ہیں. اور ایک خاص طور پر ایک جسے میں سو کالڈ لبرل یا کئی ہمارے دوست اسے خونی لبرل کہتے ہیں یا دیسی لبرل کہتے ہیں، وہ ایک ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں جو بلا وجہ اور ایک پلان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ ہر ایک کے لیے انتباہ بھی ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ غزوہ ہند ہو کے رہنا ہے. یہاں معاملات کیسے چل رہے ہیں، حضرت نعمت شاہ ولی اللہ نے جو فرما دیا، پھر جو چیزیں احادیث میں آئی ہیں یا چیزیں جو ہمارے بزرگان دین یا علماء اکرام نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی سازش ہمارے کسی ادارے کے بھی شمول فوج کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. ان کا آپس میں ذاتی کوئی جھگڑا ہے، بہت سے دوستوں سے بات ہوئی ہے، ان کے فیملی میں معاملات ہیں. اس وقت حالات یہ چل رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کو ٹیک اوور کون کرے گا، اور بات پھر وہی ہے کہ طریقہ واردات یہی ہے کہ بندہ مار دیں یا قتل کر دیں یا آپس میں دشمنی میں نہ جائیں اور الزام لگا دیں حکومت وقت پہ یا ہمارے اداروں کے اوپر. اور ہمارے ہاں یہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بنا کے کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، انویسٹیگیشن. بھائی قانون کے مطابق متعلقہ سیکشن کو 54 پڑھ لیں، ضابطہ فوجداری، درخواست دیں گے، مقدمہ درج ہوگا، انویسٹیگیشن ہو جائے گی اور اصل سارے حالات سامنے آ جائیں گے. یہ کون سی ایسی ایک انوکھی چیز ہے کہ جو اس طرح تو ہر روز اتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ قتل ہوتی ہیں، تو ہر ایک میں وزیر اعظم یہ سارے معاملات کو دیکھیں. یہ ان لڑائیوں میں خدا رہا ڈونٹ انوالو، پوری قوم کو ٹریک سے مت ہٹائیں. غلط طریقہ کار ہے، بالکل غلط ہے. اور ہمارے ہاں جو بھی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے سپورٹ کریں. ہمیں اپنے اداروں کو، ہمیں اسٹیٹسمین بننا ہے، ہمیں آئین پاکستان کے بنیادی حقوق کے تحفظ فراہم کرنا ہے. میں اس سے زیادہ نہیں بات کروں گا، لیکن اس پہ پھر کسی وقت تفصیلی بات ہوگی پی ٹی ایم کے کانٹیکس میں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی مثال کے طور پر نیب کے قوانین میں کوئی ترامیم ہے یا غور قانون سازی ہے. ایک سب سے جو اہم قانون سازی ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن یا باقی نیشنل سیکورٹی سے حوالے سے بہت وقت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا بڑا ضروری ہے. سیلف ڈسٹینسنگ کا معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. ہمارے جو رولز آف پروسیجر اور اپنا نیشنل اسمبلی کے 2007 کے ہیں، وہ کچھ چیزوں میں ابھی کیٹر نہیں کر پاتے. کیسے غیر معمولی حالات ہوں تو کیا لازمی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ہم ماڈرن ٹیکنیک کے ذریعے گھر بیٹھے مثال کے طور پر اسکائپ کے ذریعے یا اور کوئی طریقہ کار سے ہم اس اجلاس میں، اب تو زوم بھی ٹیکنالوجی آ گئی، آپ جہاں کہیں بیٹھے ہو آپ ویڈیو کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوں وہ اس باقاعدہ ہے کہ اجلاس کی ایک شکل دی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ سارے اس حوالے سے جب کانٹیکس میں بیٹھیں گے، جب سارے اسمبلی والے اکٹھے ہوں گے، ضرورت پڑے گی اس نیشنل اسمبلی 2007 کے رولز آف پروسیجر کو ترمیم کرنے کی، تو وہ وہی جب آپ ایک دفعہ اکٹھے ہوں، جب اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کر لے اور اس میں پروسیجر طے کر دے، اختیار ہے اس کے پاس کوئی اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ اجلاس جب طلب کر لے اس میں یہ ایجنڈا رکھ دیں سارا کہ جو یہ اجلاس ہو رہا ہے سب کی کنسنٹ ہو. جب نیشنل اسمبلی کے تمام ممبرز کی کنسنٹ ہوگی اور کرنا چاہیں گے، اگر وہ ایک پروسیجرل لیپس آ بھی جائے گا، اس پروسیجرل لیپس کو وہ ایک ترمیم کے ذریعے
اور باقاعدہ نیشنل اسمبلی کے جو رولز ہیں ترمیم کا اختیار موجود ہے, طریقہ کار واضح طور پر دیا ہوا ہے, اس کے مطابق ترمیم ہو جائے گی. تو ضرور یہاں نیب آرڈیننس کے حوالے سے اگر کوئی بات ہونی ہے, نیب میں اگر امینڈمنٹ ہونی ہے, سب سے ضروری جو عمل ہے وہ یہ یہاں ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, ہیلتھ سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں بہت قانون سازی کی ضرورت ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارے عوام جو ہے نا ان کے فنڈامنٹل رائٹ صوبوں اور وفاق کے لیے برابری کے سطح پر ہے. یہ نہیں ہے کہ صوبے کوئی فوقیت لے جائے. یہی 18ویں ترمیم میں ابہام ہے جو آنے والے وقت میں صحیح ہونا بہت ضروری ہے. لیکن دیکھتے ہیں لیکن کرے گا کون, گھنٹی کون بجائے گا, یہی تو دیکھنا ہے کہ آنے والے دور میں. اب یہاں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ. آج بھی بیٹھ کے اسپیکر اجلاس بلائیں اور یہ ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو سب کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو اے لیجسلیشن, سینٹرل لیجسلیشن, جسٹ لائک کس طرح موجود لیجسلیشن آپ کا سینٹرل آج بھی. حالانکہ ڈرگز کے حوالے سے یہ صوبوں کے پاس چلا گیا, لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان خود بنایا ہے. تو نیشنل مینجمنٹ اتھارٹی, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, یہ وفاق کے پاس کوئی چیزیں جانا بڑا ضروری ہیں. وہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے این ایف سی ایوارڈ یا باقی چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی, وہ وقت کے ساتھ ہیں. تیسرا جو سب سے اہم ایشو ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کا نظام, صوبے بھی بری طرح ناکام چکے ہیں, چاہے وہ پنجاب کی شکل ہو یا سندھ کی شکل ہو. ہم نے کرونا کوارنٹائن کے حوالے سے اور اب سارے معاملات میں دیکھ لیا کہ مینٹیننس کے حوالے سے لوگوں کی شکایات عام آ رہی ہیں. ہم بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. آؤٹ بریک ہے, پینڈیمک ایشو ہے, جہاں ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مینجمنٹ یا گڈ گورننس کے حوالے سے کوئی بھی صوبہ معذرت کے ساتھ پنجاب بھی نہیں ہے. یعنی میں نے تو ایکسپو سینٹر سے کل جو چیزیں ساری وہ دیکھی ہیں, جو چیزیں لیک ہوئی ہیں, وہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ یعنی یہ حال ہے. آپ ایک دیکھیں, آپ فنڈامنٹل رائٹس آپ کو انفورس کرنے ہیں, آرٹیکل 9 انفورس کرنا ہے, 40, یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. کہ آپ بیٹھ کے کوئی مشکل کام ہے میکانزم, ہم نے وہ سنا تھا کوئی ٹائیگر فورس بنائی ہے, وہ ٹائیگر فورس اگر بنائی تھی تو وہ لگائیں ان کو, وہ آگے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی تو مانیٹرنگ کا ہو. ہم یہ چھوڑ دیں سارے پہ, اس میں کوئی شک نہیں, بڑا مشکل ہے, لوگ نکل نہیں سکتے, ہر کوئی نوٹس کر نہیں سکتا, پہنچ نہیں سکتا. اور ہم نے ماڈرنائزیشن کی طرف تو گئے نہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے ماڈرنائزیشن کی, لیکن ہم نے کوئی ایسی ایپلیکیشن بنا لی. یعنی میں اگر حضرت صدیق یہاں دیکھنا چاہے کہ ایکسپو سینٹر میں کیا حالات چل رہے ہیں, آپ پیشنٹ تک نہ دکھائیں, لیکن میرے پاس ایپلیکیشن یا کیمرہ یا اویلیبلٹی ہو پرفارمنس دیکھنے کے حوالے سے, وہ چلیں مجھے نہیں دکھانا, آپ نے کوئی ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے, آپ کے نالج میں تو ہونا چاہیے نا کہ کھانا وقت پہ مل رہا ہے, ڈاکٹرز ان کو کر رہے ہیں, ادویات ٹائم پہ مل رہی ہیں, ان کے اور مسائل نہیں ہے. ان کے مثال کے طور پر اب دیکھیں, ایک آدمی اگر رہنا ہے تو اس نے گھر کے ماحول دیکھنے ہیں, واش روم استعمال کرنا ہے, کئی چھوٹی موٹی چیزیں دیکھنی ہے, تو یہ ساری چیزیں کیسے دیکھیں گے؟ ان کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اور ہم نہیں کر سکے. انگلینڈ میں بھی نیشنل ہیلتھ سروسز دیکھیں, کہیں نہ کہیں تو پالیسی میں بہت فقدان ہے اس کے اندر. ہم لگے ہوئے ہیں پیسہ مجھے دے دیں, پیسہ اسے دے دیں, کہ وفاق یعنی بلاول بھٹو سے وفاق نے کوئی پیسہ نہیں دیا. بھائی آپ کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو آپ کو پیسہ آپ کے مطابق مل رہا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. وفاق سے اور کتنا پیسہ لیں گے؟ وفاق تو قرض لے کے دے گا آپ کو, کہاں سے دے گا وفاق آپ کو تو اسی لیے عمران خان نے غالباً یہی اسی لیے اپنا بڑا اعتراض رہا کہ بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک نہیں مانگ رہے, قوم کے لیے آسانیاں مانگ رہے ہیں, اور یہ بحثیت حکمران ان کی ذمہ داری ہے. آپ بھی اپنے دن کوشش کر رہے ہیں, آپ کو گڈ گورننس کے پرنسپل کا اطلاق کرنا ہے, اور اس کے لیے بری طرح نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہر جگہ اپنے کام کر رہا ہے. لیکن جب تک ایک اچھی لیجسلیشن نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمیں ماڈرنائز ٹیکنیک کی طرف بھی جانا ہے, ہم بیٹھ کے ایپلیکیشن بنائیں, پیشنٹس کی روزانہ کی پرفارمنس دیکھنی ہو. الزام لگتا ہے ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن ایک بات تو بڑی سیدھی سی ہے نا, ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں, اموات کی رشوت چھپا نہیں سکتے نا. پوری دنیا کے اندر اگر امریکہ کے اندر بھی ٹیسٹ زیادہ کر لیا آپ نے تو کیا ہم نے کرونا روک گیا, کرونا کو کنٹرول کر لیا گیا؟ جواب بڑا سیدھا سے نہیں ہو سکا. یہ تو ریکارڈ کی ساری چیزیں کہ نہیں ہو سکا. تو یہاں بھی بیٹھ کے ٹیسٹ کم یا زیادہ سے اگر اموات چھپائی نہیں جا سکتی ہیں, ہمیں کوئی سینٹرلائز نظام ایسا بنانا پڑے گا جو گڈ گورننس اور سارے معاملات کو دیکھ سکے گا. اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ.